اس سے اگلے سیشن میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حسد کی ساری وجوہات ہیں. تعصب بھی آپ کو حسد کی طرف لے جاتا ہے یا حسد آپ کو تعصب کی طرف لے جائے گا. یہ مربوط ہے ساری چیزیں. ایک بیماری اگر شروع ہو نا جسم کے اندر تو کئی بیماریاں دیگر جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. آپ کبھی ہاسپٹل میں جائیں, ایک مرض ہے مریض کو آپ لے کے جائیں, فلاں ٹیسٹ فلاں ٹیسٹ فلاں ٹیسٹ فلاں ٹیسٹ, آہستہ 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 جسم کے اندر دیگر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اندر پیٹ میں کوئی بیماری ہو, آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے, سماعت جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اثرات ہوتے ہیں ہر بیماری کے جسم کے دیگر اعضاء کے اوپر. تو حسد کوئی معمولی بیماری نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے, نسائی میں یہ احادیث موجود ہے, مشکات شریف میں احادیث ہے, اصول کافی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. امام باقر علیہ السلام سے مروی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں حسد کے حوالے سے. حسد آپ کو کھا جائے گا, آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, آپ اندر ہی بیٹھے ہوئے کوڑتے رہیں گے. سوشل میڈیا پہ آپ پوسٹوں کا کبھی انالیسس کریں, پی ایچ ڈی لیول پہ ایگزامن کریں, کس قدر حسد جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا, کس قدر حسد ہمیں نظر آتا ہے. ہر بات پہ ہم منفیت کے ساتھ ریئیکٹ کرتے. کون ہمیں اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہے, کس کی خواہش ہے؟ من شر حاسد اذا حسد, یہ خواہش ہے اس ابلیس کی. میں نے آپ کو شروع میں بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسان شرف المخلوقات یا اشرف المخلوقات ہونے کے لائق نہیں تھا. اب میرے اندر ایک سکل ہے, میں وہی سکل آپ کو دوں گا. میری ایک خوبی ہے, میں وہی خوبی اپنے بہن بھائیوں کو دینے کی کوشش کروں گا. یا میرے اندر کوئی مرض ہے یا بیماری ہے روحانی طور پر, یا میں کسی کے خلاف ہوں, تو میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کے خلاف کرنے کی کوشش کروں گا یا نہیں کروں گا. آپ دیکھ لیں آپ کے سیاسی جلسوں میں یا دیگر جتنے بھی ہو رہے ہیں, ہم ہر بندہ دوسرے کی مخالفت ضد میں پڑا ہوا ہے. ابلیس کو انسان کی عظمت کی جیلسی تھی, لہٰذا وہ آج کے دن تک اس بات پہ مصروف ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو جائے. انسان جو ہے وہ انسان کو ہی ڈیگریڈ کرے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی ہے, عزت دی ہے. ہم انسان جب دوسرے انسان کو ڈیگریڈ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم دراصل ابلیسی سنت کی طرف چل پڑتے ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا عالم ہے, یہ ستم ہے, یہ المیہ ہے, یہ ہمارا بہت بڑا روگ ہے. یہ روگی معاشرہ جو ہے, فرد کی سطح پہ جب ہم روگی ہو جاتے ہیں یا معاشرہ جو ہے وہ روگی ہو جاتا ہے, تو پھر روگ ہمیں لے ڈوبتے ہیں. یہ روگ ہمیں لے ڈوبتے ہیں. اور حسد جو ہے یہ بہت بڑا پتھر ہے, اسے راستے سے ہٹانا پڑے گا. میں دعا گو ہوں اللہ کریم مجھے آپ کو اس خفیف حسد سے جو دل کے اندر اندھیرے میں پلتا ہے, اور وہ حسد جب وہ باہر کی دنیا میں طاقت کا ایک روپ اختیار کر لے اور میں کسی کا نقصان کرنے کی عملی کوشش کروں یا کسی کا نقصان چاہوں, اندر سے میری خواہش پیدا ہو, اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کامل اخلاص کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. میری ساری زندگی میں یہ مشاہدے میں آئی ہے یہ بات. یہ بہت بڑا پتھر ہے. جب تک ہم اپنے اندر سے حسد کا خاتمہ نہیں کرتے, بغض کا خاتمہ نہیں کرتے, کینے کا خاتمہ نہیں کرتے, عداوتیں رہیں گی. بھائی چارے کی عمارت جو ہے یہ کالا جو ہے یہ مسمار رہے گا. دیواروں کے اندر دراڑیں موجود رہیں گی, ناچاکی رہے گی ہمارے گھروں کے اندر. ہمارے گھر جو ہے وہ ہر دوسرے مقام پہ ناکام ہونا شروع ہو جائیں گے. معاشرہ کبھی فلاح کی طرف نہیں جا سکتا جب تک وہ جیلسی کی راہ پہ چلتا رہے گا. یہ بات سمجھ گئے؟ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو حسد سے بچائے, حسد کرنے والوں کے شر سے بچائے, اور ہم تعمیری انداز میں صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اس کو کہیں کہ اے مالک ہم تیری رضا پر راضی ہیں. تب ملتا ہے مقام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صرف پڑھنے والا کلمہ نہیں تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور قربانیوں کا یہ دوسرا تیسرا درس تھا. ہمیں اپنے اندر سے تعصب کا خاتمہ کرنا ہوگا, حسد کا خاتمہ کرنا ہوگا. پھر معاشرہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ایک فلاحی معاشرہ بن جائے گا. ہمیں اپنے تعلیمی نظام کے اندر ایسے انقلابی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو بچپن سے تعلیمی نظام کے اندر, تعلیمی اداروں میں حسد کی بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک استاد محترم دوسرے استاد محترم سے حسد نہ کرے اور ان کی غیر موجودگی میں بچوں کو ان کے خلاف بھڑکائے نہیں. اگر حسد کی بیماری سٹاف روم سے شروع ہوگی تو کلاس رومز تک پہنچے گی. اگر حسد کی بیماری ایوانوں سے شروع ہوگی تو ہماری سڑکوں تک پہنچے گی.
اگر حسد کی بیماری خانقاہوں میں شروع ہوگی تو پھر ہر مرید تک پہنچے گی. اگر حسد کی بیماری ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے شخص کو لاحق ہو گئی تو باخدا جو سننے والے ہوں گے وہ سب اس بیماری کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جائیں گے. تو ہمیں کچھ بنیادی چیزوں کو صحیح کرنا ہے, درست کرنا ہے. یہ بہت کڑوی باتیں ہیں, ہمیں چبھیں گی, مجھے بھی چبھتی تھی جب مجھے یہ سمجھ آنا شروع ہوئی. بہت مشکل ہوتا ہے اپنے اندر سے یہ چیزیں کھرچنا. یہ آپ دیکھیں جب ٹیکا کو لگاتا ہے نا ڈاکٹر, تو بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے, اور ٹیکا لگ رہا ہوتا ہے چونکہ درد ہوتا ہے. جب کسی بیماری کی شفا یابی کا عمل شروع ہوتا ہے تو درد بہت ہوتا ہے. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اپنے اندر سے کسی بری عادت کو, بد خصلت کو دور کرتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجھے بھی بڑی ہوئی تھی, ابھی بھی ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں پہ ہوتی ہے. ہر انسان کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن ہم غلطیوں سے سیکھتے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. تمام علماء کرام اور پیران کرام کی حسد سے بالا تر ہو کر ان کی رسپیکٹ کریں, احترام کریں. ہم کسی سے اس کی عظمت نہیں چھین سکتے, زیادہ سے زیادہ ہم راندہ درگاہ ہو سکتے ہیں. یہ آخری جملہ, اس پہ غور کیجیے. ہم کسی سے اس کی عظمت نہیں چھین سکتے, ہم چاند سے اس کی بلندی نہیں چھین سکتے. اگر ہم چکور بنیں گے تو ہم چکور ہی رہیں گے. یہ بات سمجھ گئے؟ ہم اگر چاند پر تھوکیں گے تو ہمارے منہ پہ لوٹ کے آئے گا. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کر سکتے ہیں, آپ رشک کریں, صبر شکر کریں, آگے بڑھیں, کامیاب انسانوں کی زندگیوں پہ غور کریں, ان سے انسپریشن لیں اور آگے بڑھیں. اور اللہ نے آپ کو جو عزت دی ہے, جو ہنر دیا, اس کو استعمال میں لے کے آئیں صبر شکر کے ساتھ. اور دوسروں کو, اپنے بچوں کے اوپر خاص کر یہ تربیت کریں. چیک رکھیں کہ ہمارے بچوں کے اندر جیلسی تو نہیں آ رہی. بہت زیادہ جیلسی میں آپ کو بتا, ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ یہ پھیلی ہوئی ہے, ہمارے بچے جب گھروں میں واپس آتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وسوسہ جو ہے وہ اپنا کام کر چکا ہے. وسوسہ کام کر چکا ہے بالکل اس ایکسٹرنل ڈرائیو کی طرح. جب وہ کسی ایسے انفیکٹڈ کمپیوٹر کے ساتھ لگتی ہے تو اس کے ذریعے ہماری مشین میں بھی وائرس آ جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو سکین کیا کریں, اپنے آپ کو سکین کیا کریں. یہ وائرس آپ کا کہیں کام تمام نہ کر دے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. شیطان آپ کو وائرس دے گا, وہ آپ کو جیلسی دے گا. یہ اس کی سب سے پہلی سنت ہے. اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں نا, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. وہ جیلسی کا شکار ہو گیا. بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے. آج کے دن تک جہاں جہاں آپ کو حسد دکھائی دے گا, جہاں جہاں کسی کلین شیو میں, کسی مونچھوں والے میں, کسی داڑھی والے میں, کہیں کسی مذہب مسلک یا طبقے کے اندر, اس کے پیچھے آپ کو ابلیس کی کارستانی دکھائی دے گی. ہمیں صرف تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ ہم کہیں ٹریپ تو نہیں ہو چکے. ہم بظاہر کلمہ گو ہیں, لیکن کیا ہم ابلیسی تو نہیں بن چکے؟ اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حسد ہے. ہماری کامیابی کی راہ میں رکھے ہوئے بڑے بڑے پتھروں میں سے یہ دوسرا بڑا پتھر ہے جس پہ آج ہم نے اس نشست میں بات کی ہے. اس سے پچھلے سیشن میں ہم نے تعصب کے اوپر بات کی تھی. اگلے سیشن میں جب مجھے وقت ملتا ہے میں کوشش کروں گا ایک تیسرا بڑا پتھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. یہ بات سمجھ کے میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے, سب کے لیے دعا کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تعصب اور حسد سے روکا ہے. آپ علیہ السلام نے کہا تھا حسد سے رک جاؤ. حسد اور ایمان ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. آپ حاسد بھی ہوں اور اپنے آپ کو مومن بھی کہیں, ناممکن ہے. یہ ایک جگہ پہ نہیں اکٹھا ہو سکتا, اس لیے کہ صادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. میں کیسے کہہ دوں, کیا میرے لیے نظام بدلی ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. حسد اور ایمان ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ ضد ہیں ایک دوسرے کی, جیسے آگ اور پانی, یہ ضد ہیں ایک دوسرے کی. کیونکہ حسد جو ہے وہ جب آپ کے اندر آئے گا تو یہ بھسم کر دے گا. تو ایمان کی فصلوں کو اگر کوئی چیز جلاتی ہے, تقوی کی فصل کو اگر کوئی چیز جلاتی ہے, سکون کے جو جنگل ہیں, سکون کے جو ہرے بھرے باغ ہیں, ان کو اگر کوئی چیز جلاتی ہے تو وہ حسد ہے. اور اگر آپ کی ذات میں کسی بھی پہلو پہ, کسی بھی سطح پہ, کسی بھی معیار کا حسد موجود ہے, آپ کو الرٹ ہو جانے کی ضرورت ہے. آپ کی نیند اڑ جانی چاہیے. ام یحسدون الناس, یہ بات سمجھ گئے؟ الا ما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ کا فضل کسی پہ ہو جائے اور آپ حسد میں مبتلا ہو جائیں, آپ کے چہرے پہ تاریک سائے تو لہرائیں گے, آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو
جس حال میں رکھا ہے اس حال میں راضی رہیں، اور پھر انسپریشن لے کے محنت کریں، محنت کے ذریعے آگے آئیں، بچوں کو وہ اسباب دیں، وہ تعمیری انداز دیں، ورنہ آپ تخریب کی طرف جائیں گے، اور شیطان سے ابلیس سے بڑا تخریب کا آج تک کوئی نہیں گزرا، یہ اس کی سنتیں ہیں، اور ہمارا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہوا ہے جو تمہارے ساتھ چلے گا ابلیس کو مخاطب کر کے، جب اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا، گمراہ، راستہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ ہمارے راستے کے اوپر وقتی طور پر اندھیرا جو ہے وہ اس کو پھیلا دیتا ہے، ہماری کسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے۔ میرا ایک کزن ہے، وہ آگے کیوں بڑھ گیا؟ حسد پیدا ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹے دیے ہیں، جس حال میں رکھا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ آپ اپنی زندگی میں شکر کو مینٹین رکھیں، میں آپ کو پتہ نہیں کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں، نہ شکری مت آنے دیں، شکر کا کلمہ کریں اور محنت کے ذریعے آگے بڑھیں۔ کسی کی جلن رکابت جو ہے یا یہ آپ کو تل ملاہٹ تو دے سکتی ہے، بیمار تو کر سکتی ہے، فی قلوب، یہ آپ کے دلوں کے اندر ایک مرض تو لاحق کر سکتی ہے، آپ کو نکھار نہیں دے سکتے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ میں نے جو آیات اور احادیث بیان کی ہیں ان کے حوالے بھی اگر آپ کو چاہیے تو میں دے سکتا ہوں آپ کو، ویسے خود ریسرچ کیا کریں۔ 4 صورتیں ہیں جس کے اندر حسد کے حوالے سے، سورۃ الفاتحہ میں ہے، پھر اس کے بعد سورۃ نساء کے اندر ہے، ایک چھوٹی سی آیت مجھے یاد ہے کہ سورۃ الفتح کے اندر بھی ہے، اور پھر آخری جو ہے یہ سورۃ الفلق، بالکل آخری سیکنڈ لاسٹ اس میں۔ پھر احادیث ہے، آپ نسائی میں چلے جائیں، مشکات شریف میں چلے جائیں، ترمذی شریف میں چلے جائیں، آپ کو حسد کا ایک پورا باب اس پہ دیکھیں، آپ حسد کے بارے میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ پھر دیگر اقوام کی آپ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں حسد کے اوپر، envy کے اوپر، لوگوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی نفسیات ہے، اور ہم اس کو اس وجہ سے اگنور کر دیتے ہیں کہ شیطان جو ہے، ابلیس، وہ ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے راستے پہ وہ بیٹھ جاتا ہے، اور ہم حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے، اور پھر ہم سازشوں میں پڑ جاتے ہیں۔ فلاں کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا، اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، ہر چیز کو سازش کے ساتھ نہیں جوڑا کرتے، محنت کے ساتھ جوڑنے کی عادت اپنائیں، اور خود اس مقام کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ جب کسی کو عظمت دے دے، آپ کون ہوتے ہیں اس سے انکار کرنے والے؟ آپ زیادہ سے زیادہ ابلیسی بن سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا آپ کے پاس الٹیمیٹ اینڈ یہ ہے، ابلیسی ہو جاؤ اور کوڑو، اور پھر شیطان کی طرح اللہ کی عزت کی قسم کر کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ میرا اللہ پہ ایمان تو ہے لیکن میں عظمت آدم سے انکاری ہوں۔ اللہ پر ایمان ہو اور عظمت آدم سے انکار ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا حسد اور ایمان ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ حاسد ہیں یا آپ میں حسد موجود ہے، جس قدر موجود ہے اسی قدر وہ ایمان کو جلا دے، تو حسد کا خاتمہ کریں گے، ایمان کا آغاز ہو جائے گا۔ حسد کے اوپر چیک رکھیں گے، حسد کو دبا کے رکھیں گے، ایمان پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ حسد کی سڑان کو ختم کریں گے، آپ کا ایمان مہکنا شروع ہو جائے گا۔ آپ حسد کا راستہ جو ہے وہ روکیں گے، ایمان کے راستے کشادہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ حسد کے سفر سے انکار کر دیں گے، آپ کے لیے ایمان کے راستوں کا اقرار آسان ہو جائے گا۔ یہ بالکل آخری باتیں جو ہے، تو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ حارث بڑا شرارتی بچے ہو، بیٹے ادھر سے کرو، آپ جو کرنا چاہتے ہو شیئر کریں، آپ جہاں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے حاسدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، حاسدین کے شر سے بالکل اللہ کی پناہ میں آ جائیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابلیس کیا بگاڑ لے گا اس کا جو اللہ کا ہو گیا؟ ابلیس کیا بگاڑ لے گا؟ محب اور محبوب کے درمیان آپ فاصلہ پیدا نہیں کر سکتے اگر ان کی محبت صادق ہے۔ محب اور محبوب کے درمیان ایک ہی صورت میں ناچاکی ہو سکتی ہے کہ ان کی محبتوں میں پہلے سے خلوص کی کمی تھی، اور انہوں نے کسی دنیاوی غرض سے محب اور محبوب کا ناٹک یا ڈھونگ رچایا تھا۔ کیونکہ آپ کسی سے جب محبت کرتے ہیں، میں جب کسی کو استاد محترم کہتا ہوں تو میں نے ایک رشتہ جو ہے قلبی طور پر احترام کا مان لیا، اور جب میں نے مان لیا تو میں ایماندار ہو گیا۔ اگر میں اس سے کفر کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ اگر مجھے کسی وجہ سے محسوس ہو کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں، احترام میں کمی مجھے محسوس ہونا شروع ہو، تو میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں، میں خاموش ہو جاؤں، میں لب کشائی نہ کروں، بس اتنا کافی ہے۔ کیونکہ بہرحال کسی دور میں وہ آپ کے استاد محترم تھے، یا آپ کا کوئی محب تھا یا محبوب تھا،
یہ بات سمجھ گئی؟ چھوٹی چھوٹی سادہ سادہ، میں آپ کو وہ اصطلاحات استعمال نہیں کر رہا جو فلسفہ دان جو ہیں وہ کرتے ہیں، میں اس لیے آپ کو عوامی لہجے میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جس طرح میں چیزوں کو سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ ارد گرد، بلکہ آپ یہ سن رہے ہیں تو آپ باہر نکل کے ابھی آج دیکھیے گا، اس کو میں بند کرتا ہوں، اپنے گھر سے شروع کر دیں، محلے سے شروع کریں، حسد کس قدر برے طریقے سے رائج ہے، پھر آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں دیکھیں حسد ہے یا نہیں ہے، اپنے اندر دیکھیں۔ سب سے پہلے فاروق شاہ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ایسے نہیں، ہر بزرگ جو ہیں جتنے بھی ہمارے سلف صالحین گزرے وہ ہمیں اندر جھانکنے کی بات کرتے تھے، داخلی اور روحانی ترقی جو ہے وہ ہو جائے، اندر انٹرنلی ہم ٹھیک ہو جائیں، چونکہ حسد جو ہے میں نے آپ کو بتایا شروع میں، حاسدم من عند انفسہم سورۃ البقرہ میں، کہ ان کے دلوں کے اندر وہ حسد کی وجہ سے ویسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حسد کو نفس کے ساتھ جوڑا ہے، یہ کوئی بیرونی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے نفس کی ایک اس کی بیماری ہے، نفس کا عارضہ ہے، بس سمجھ کے آئی ہوپ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اس بڑا چیز سے پہلے والا سیشن سن لو بیٹے، میں نے اس میں آپ کے لیے براہ راست ایک میسج دیا تھا، لگتا ہے پورا سنا نہیں، کوٹ پڑے گی ابھی آپ کو، ایک دفعہ سارے درود شریف پڑھ لیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اور جب درود شریف پڑھا کریں زبان سے تو پڑھ ہی رہتا ہے انسان، تو وہ مدینے کو ذرا تصور میں لے آئیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، کتنا مزہ آتا ہے۔ اسلام بڑا مزے والا دین ہے، میں نے بتایا ہم نے مزے ختم کر دیے، کڑتن چلن عجیب عجیب قسم کی رکاوٹیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم کمرے میں داخل ہوتے ہیں ایک دوسرے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا مزہ آتا ہے، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہم حاسد نہیں ہیں، دعا دینے والے حاسد نہیں ہوتے، یہ بات سمجھ گئے؟ اور اگر حاسد ہوں گے تو ان کی دعا میں وہ تاثیر نہیں ہوگی، وہ صرف لفظ، پھول کی پتیوں پر خوشبو نہیں ہوتی، خوشبو پھول کی پتیوں پر نہیں ہوتی، اس کے وجود کا حصہ ہوتی ہے تو باہر نکلتی ہے۔ پتیوں پہ تو یہ ہے کہ نقلی پھول لے لیا، اس کے اوپر تھوڑا سا پرفیوم آپ چھڑک لیں، عطر لگا لیں، اور جب تک وہ عطر رہے گا خوشبو رہے گی، نیچے سے وہی پتھر کا پتھر اپنے وجود میں خوشبو پیدا کریں، اور وجود میں خوشبو اسی وقت پیدا ہوگی جب ہمارے اندر سے یہ حسد جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمارے اندر سے حسد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا حی یا قیوم